الحمدللہ میری کالج کے اندر پوزیشن تھی، پنجاب میں بھی پوزیشن تھی. 270 روپے میری پہلی سیلری تھی. اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں دن کو پڑھتا تھا اور رات کو جاب کرتا تھا. تو میں نے انٹرویو دیا، امریکن کمپنی تھی AES، پاکستانی پہلا انجینئر تھا، میں سلیکٹ ہوا. میں تو ٹاٹ والے اسکول کا پڑھا ہوں. ہم 5 دوست تھے، 3 امریکن، 1 پاکستانی، 1 انڈین. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے کسی اور کے لیے کام نہیں کرنا، اپنا کوئی وینچر سٹارٹ کرنا. یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکول شیئر ہولڈر ہوں گے. $25,000 ہم نے جمع کیا تھا اس وقت. موریشیس میں ہمارا کارپوریٹ ہیڈ آفس ہے. پہلی سبسیڈری ہے وہ بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد انڈیا، پھر پاکستان، پھر دبئی، اور اب نائجیریا. 1000 کے قریب ہمارے امپلائی ہیں. سر وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہوتا ہے. پیسہ سکسیس نہیں ہے، آپ کی فیملی لائف جو سکسیسفل ہے جس بندے کی، ہی سکسیسفل. ہماری اسٹرینتھ ہی ہمارے لوگ ہیں. کامیاب ہونے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ باہر جا کے کامیاب ہوتا ہے بندہ. بہت اپرچونیٹیز ہیں ود ان پاکستان. پاکستان میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ باہر سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستوں، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہمارے ساتھ ایک سکسیس سیلیبریٹی ہیں. ماشاءاللہ سکسیس سٹوری ہیں آپ سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے. تو خالد جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اسپیشل ٹائم نکالا، اور یہ لوگوں کے لیے آپ نے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ نے اپنا جو وزڈم ہے وہ شیئر کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. سر بریفلی ذرا آپ اپنے ہی الفاظ میں فرمائیے کہ آپ کی سٹوری کس طرح سے شروع ہوئی، اور اس وقت آپ کس طرح سے ایک کامیاب پرسن کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. بلانگ کرتا ہوں میں اوریجنلی فرام فیصل آباد، اور لیکن ایجوکیشن میری ساری ساہیوال میں ہوئی کالج تک. انجینئرنگ جو ہے UET لاہور سے کی میں نے. اور میں اپنے پیرنٹس کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھ پہ ہمیشہ ٹرسٹ کیا، اور میں نے اپنی جو زندگی کے ایجوکیشن کے فیصلے اور دوسرے فیصلوں پہ بھی میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں نے بھی کبھی الحمدللہ ان کی جو بھی میں نے کمٹ کیا ان پہ کبھی ان کو ریگریٹ نہیں ہوا کہ انجینئرنگ اپنا جو پروفیشن ہے اسی کے ساتھ شروع سے لے کے اب تک ایسوسیٹ ہیں، اور خواہش ہے کہ بہتر سے بہتر کام کریں پاکستان کے لیے، انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے، ینگ گریجویٹس کے لیے، تاکہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم اویلیبل کریں پاکستان میں، کنسلٹنسی میں اور انجینئرنگ کنسٹرکشن ورک کے اندر. آپ نے سر مختلف جابز کی، اور اس کے بعد فائنلی پھر آپ نے اپنا بزنس شروع کیا. تو جاب سے آپ کس طرح سے بزنس میں آیا، کہ آپ نے جاب کو ایک دم سے چھوڑا اور پھر ڈائریکٹلی آپ نے جمپ کیا بزنس میں، یا کہ آپ نے ساتھ ساتھ کوئی ایکسپوجر لینا شروع کیا بزنس کے حوالے سے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں شروع سے ہی الحمدللہ، تھوڑا سا میں پیچھے لے کے چلوں گا. جی سر. میں نے ایکچولی ڈپلومہ کیا 3 ایئرز الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں. تو ابھی میں 5th سیمسٹر میں تھا، پاس آؤٹ کی ہوا تھا، اور 6 کے ابھی رزلٹس نہیں آئے تھے. تو الحمدللہ میری کالج کے اندر پوزیشن تھی، پنجاب میں بھی پوزیشن تھی. تو میرے پرنسپل نے مجھے آفر کی آنری ٹیچر کی جاب کالج کے اندر، اور 270 روپے میری پہلی سیلری تھی. اچھا، زبردست، ماشاء. تو میں بیسک الیکٹریسٹی، میتھمیٹکس، اس طرح کے سبجیکٹ پڑھاتا تھا جو نئے بچے آتے تھے. تو بچے، میں بھی بچہ ہی تھا اس وقت، تو ابھی تھوڑا ایج کا ڈفرینس تھا. ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور اپرچونیٹی مل گئی. انہوں نے کہا جی کہ شام کی کلاسز ہونی ہے تو آپ کو 270 روپے وہاں بھی ملیں گے اگر آپ کرنا چاہیں. میں نے کہا جی بالکل کرنا چاہوں. زبردست. تو میں نے اس طرح یہ 540 روپے سے سفر شروع ہوا میری پروفیشنل جو لائف ہے اس کا، وہ کیا. اس کے بعد رزلٹ آیا، پھر میری وابڈا کے اندر جاب ہو گئی. وابڈا کے اندر جاب کی، اسی میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. اور اس کے ساتھ مجھے ایک اپرچونیٹی اور تھی پاکستان مرچنٹ نیوی میں، لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں، وہ مرچنٹ نیوی وغیرہ میں نہیں جانا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے بس ہمارے پاس. اچھا، ماشاء. تو UET میں نے جوائن کر لی الحمدللہ. اور UET میں بھی اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں دن کو پڑھتا تھا اور رات کو جاب کرتا تھا.
اور سارا ٹین اوور میرا یونیورسٹی کا جو ہے اس میں نے جاب بھی کی، ہینڈز آن جاب کی، اور اسی کا میں فیل کرتا ہوں کہ آج نتیجہ ہے کہ میں جو میرے ساتھی کولیگ سے، بلکہ جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا تھا ان سے بھی پہلے مجھے جاب اللہ تعالیٰ نے دے دی، کیونکہ میرے کانسیپٹس کافی کلیئر ہو گئے تھے جب میں پڑھاتا تھا کالج میں، اور ساتھ ساتھ جب وابڈا میں جاب شروع کی میں نے ایز اے لائن سپرنٹینڈنٹ، تو اس میں مجھے پریکٹیکلی چیزوں کا بہت پتہ چل گیا اور اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ الحمدللہ وہ کانفیڈنس آج تک میرے ساتھ ہے، میں نے ہاتھ سے کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاس آؤٹ ہوئے، انجینئرنگ کی، 500 kV میں کام کیا، ڈسٹریبیوشن میں کام کیا، پھر پاور جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرائی اچھے انجینئر بننے کے لیے، وہاں کام کیا ہے۔ پاور پروجیکٹس کنسٹرکشن کے اندر اللہ پاک نے موقع دیا مجھے مظفر گڑھ پاور پلانٹ کی کنسٹرکشن میں، وہاں بڑے سکسیزفلی یونٹ کروائے۔ اس کے بعد میں نے وابڈا کو پھر خیر بات کہہ دیا، کیونکہ فیوچر کے اندر وابڈا میں کوئی اور پاور پلانٹ نہیں آنا تھا، یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ دور شروع ہو گیا تھا کہ یہ سارے پاور پلانٹس اب۔ تو میں نے انٹرویو دیا، امریکن کمپنی تھی AES، اس کے اندر پاکستانی پہلا انجینئر تھا، میں سلیکٹ ہوا۔ گراؤنڈ لیول سے لے کے پاور پلانٹ 2 پلانٹ ان کے 727 میگا واٹ کے کمپلیٹ کرائے۔ اس کے بعد AES کو چھوڑ کے ریزائن کر کے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے لیے لاہور آ گیا۔ 2 بیٹے ہیں میرے جی ماشاءاللہ۔ تو میری خواہش تھی کہ میرے بیٹے اچھے اسکول میں پڑھیں، کیونکہ میں تو ٹاٹ والے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ اچھا، زبردست۔ میری خواہش تھی کہ جب میں نے AES میں ایکچولی دیکھا کہ جو لوگ امریکہ سے پڑھے ہوئے تھے یا یورپ سے پڑھے ہوئے تھے، وہ ان کی اسپوکن بڑی اچھی تھی، ہماری اسپوکن اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو وہ جو ایکسپیٹریٹس گوروں کے ساتھ بات کرتے تھے تو ہم پیچھے کام کرنے والے ہم تھے، لیکن وہ بینیفٹ لینے والے وہ تھے۔ تو میری یہ اس وقت میں نے اپنا یہ ایمبیشن کی تھی، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے بچوں کو باہر پڑھاؤں گا۔ تو وہ بھی اللہ پاک نے مجھے موقع دیا، میں نے بچوں کو باہر پڑھایا۔ میرے بچے دونوں ماشاءاللہ کینیڈا میں ہیں، دے آر سکسیزفل ان دیئر فیلڈ۔ اس کے بعد پھر AES کے بعد میں نے جب لاہور آ گیا تو مجھے کسی اور پلانٹ پہ آنا تھا، تو مجھے آفر آئی سبا پاور سے، کوسٹل پاور ہے، یہ بھی امریکن کمپنی کا پلانٹ تھا، اس کو میں نے کمیشن کروایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اپرچونیٹی ملی AES کے ساتھ بنگلہ دیش جانے کی، تو بنگلہ دیش میں ہم نے 2 پاور پلانٹ 810 میگا واٹ کے کمپلیٹ کروائے۔ صحیح۔ اسی کے بعد پھر یہ ہم 5 دوست تھے، 3 امریکن، 1 پاکستانی، 1 انڈین۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے کسی اور کے لیے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنا کوئی وینچر سٹارٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اسی میں ڈسکشن میں پھر یہ OMS جو ہے یہ نام سلیکٹ ہوا، اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایکول شیئر ہولڈر ہوں گے سارے، اور 3rd کنٹری کے اندر کمپنی جو انکارپوریٹ ہوگی، $25,000 ہم نے جمع کیا تھا اس وقت۔ تو $1,25,000 سے 2005 کے اندر یہ کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی۔ موریشیس میں ہمارا کارپوریٹ ہیڈ آفس ہے، جو پہلی سبسیڈری ہے وہ بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد انڈیا، پھر پاکستان، پھر دبئی، اور اب نائجیریا کے اندر بھی ہمارا آفس۔ تو ہم ان کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں، مطلب اراؤنڈ 1000 کے قریب ہمارے امپلائی ہیں۔ انڈیا میں سب سے بڑا بزنس ہے، ہمارے بڑے پاور پلانٹس ہیں۔ پاکستان کے اندر 6 پاور پلانٹ چلا رہے ہیں، لگوائے بھی ہیں ایز اے اونر انجینئر، اور چلا بھی رہے ہیں، اور انجینئرنگ کنسلٹنسی کا کام ہم کر رہے ہیں ان سب کنٹریز کے اندر۔ زبردست سر، آپ نے ماشاءاللہ 270 روپے پر منتھ سے آپ نے جاب شروع کی، اور اب آپ ماشاءاللہ آپ جو ملٹی نیشنل کمپنی ایک چلا رہے ہیں، مختلف کنٹریز میں چلا رہے ہیں ماشاءاللہ OMS۔ آپ نے فرمایا، اپنے انٹرو میں بھی آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے بہت اسٹرگل کی، اور آپ کبھی بھی اسٹرگل اور محنت کرنے سے کبھی بھی آپ ہارے نہیں، آپ نے ہار نہیں مانی، اور آپ کبھی بھی اکتائے نہیں کہ یار محنت نہیں میں نے کرنی۔ لیکن آج کل کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسمارٹ ورک کرنا چاہیے، ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہیے، اسمارٹ ورک کریں تو ہارڈ ورک کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ کا اس والے سے کیا خیال ہے؟ میں بالکل اپوزٹ اس بارے میں، دیکھیں اسمارٹ ورک جو ہے نا یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے۔ صحیح۔ صرف آپ ایک دفعہ سکسیس لے سکتے ہیں، جی جیسے چھکا روز نہیں لگتا۔ بالکل ٹھیک ہے، چھکا 6 بالوں میں 1 لگ جائے گا، ٹھیک ہے، 6 چھکے لگانے بڑے مشکل ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو ہارڈ ورک جو ہے میرے نزدیک وہ کی ٹو سکسیس ہے، ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ،
اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو کام کیا جائے, اور یہ نہ کیا کہ میں فیل ہو جاؤں گا. نو کا لفظ اپنے سے نکال دے بندہ کہ آئی کین ڈو, اف سم بڈی ایلس کین ڈو سم تھنگ وائی آئی کین ناٹ. میرے پاس بھی وہی 2 ہاتھ ہیں, وہی 24 گھنٹے میرے پاس ہیں, اس کے پاس بھی ہیں. وائی ڈفرینس کیا ہے؟ بالکل آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری میں فرق کیا ہے؟ ایکسٹرا کا فرق ہے. اف یو پٹ سم تھنگ ایکسٹرا in your work or in your field, you will get the reward. Everybody can get the reward. زبردست. تو میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے کوئی بات نہیں, no problem. You will learn from mistakes. بالکل صحیح. اور وہ جو مسٹیک سے لرن کیا ہوا ہے وہ کبھی بندہ بھولتا ہی نہیں کبھی. دوسرا یہ ہے کہ ایک میں اور بھی آپ سے گزارش کروں گا اپنے ینگ انجینئرس کے لیے بھی, یہ جو کوئٹ کر جاتے ہیں نا, کوئٹر کین ناٹ بی ونر. اگر آپ گراؤنڈ کے اندر ہیں نا, کھیلتے رہیں, گراؤنڈ کے اندر رہیں تو آپ کے جیتنے کے چانسز ہیں. اگر آپ گراؤنڈ چھوڑ کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ کے جیتنے کا چانس 0 ہے. ٹھیک ہے نا. سو آلویز نیور گیو اپ, ٹرائی یور بیسٹ. مطلب یہ کہ فیلئر ہوتی ہے. بڑے آپ نے شاید سٹوری سنی ہو اس کی, KFC کے بابا جو ہے اس کی, یہ 80 ایئرس کی ایج میں جا کے تقریباً یہ ہی سکسیڈ. اس نے بڑے بزنس کیے تھے, سب بزنس کے اندر فیل, لیکن 80 سال کی عمر, ہی نیور گیو اپ. 80 سال میں جا کے یہ سکسیڈ کیا ہے. سر اسی سے جو ہے نا ہمارا جو نیکسٹ کویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتنی کوششیں کریں کہ اس کے بعد ہم کہیں یار اب اگر نہیں نہ ہوا اتنی کوششوں میں تو اب ہمیں بس کر دینا چاہیے, کوئٹ کر دینا چاہیے. I don't think so. مطلب جب تک آپ میں ہمت ہے آپ کرتے رہیں. اگر دیوار آ جاتی ہے آگے تو پھر ٹکر نہیں مارنی, تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اس وقت تک چلتے رہیں کہ گیو اپ نہ کریں, کہ جب تک آپ کوئی بھی 0.1% بھی اگر آپ کو لائٹ نظر آئے ایٹ دی اینڈ آف ٹنل کے, مطلب دین یو شوڈ ٹرائی. مطلب چانس ہے. لیکن اب بالکل اگر ہو جاتا ہے ایسا تو پھر مطلب وہ یہ کہیں کہ اللہ کو منظور نہیں ہے. اپنی طرف سے میں نے کوشش پوری کی ہے لیکن یہ نہیں تھا. اور اس میں پھر میں اپنا پرسنلی بتاتا ہوں آپ کو ود سم کور آف مائی ہارٹ. جب کوئی چیز نہیں بھی ہوتی نا, کبھی فیل ہو جاتا ہے بندہ, تو پھر اللہ کی رضا سمجھ لیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, اس لیے اللہ پاک نے مجھے یہ نہیں دی. اور میں صبح دعا بھی یہ مانگتا ہوں, جب یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے. مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. میں تو جس چیز کو بہتر سمجھتا ہو سکتا میرے لیے بہتر نہ ہو, لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں تو کر ہی وہ دے جو میرے لیے ہے. تو اپنی طرف سے کوشش ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کوشش کے بعد آپ کامیاب بھی ہوں. بالکل صحیح. یعنی کہ ہمیں پازیٹیو رہنا پڑے گا, ہمیں سیکھنا پڑے گا اپنے غلطی. اور دوسرا یہ کہ پھر یہ کہ ہم ڈسہارٹ بھی نہیں ہونا, اگر نہیں ملتی نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. سر اسی میں ایک اور چیز آ جاتی ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کامیاب لوگ ہیں نا یہ جسٹ لکی ہیں, یہ خوش قسمت ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں؟ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. خوش قسمت کا مجھے پتہ نہیں, لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ مجھے بہت اچھی فیملی کی سپورٹ. میری بیٹر ہاف جو ہیں وہ شی از ویری گڈ سپورٹ. اس نے میرے بچوں کی بہت اچھی لک آفٹر کیا ہے الحمدللہ. اس معاشرے میں رہ کے بھی وہ دین پہ بھی قائم ہے ماشاءاللہ. میں دادا ہوں الحمدللہ. لکی ہونے کے بغیر بھی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, ہارڈ ورک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ. یہ ضروری نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس قوم کسی قوم کی قسمت نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ جب تک خود وہ اپنی قسمت نہ بدلنا چاہے. زبردست. ٹھیک ہے نا. محنت جو ہے نا وہ تو اللہ پاک کسی کی رکھتا ہے نہیں. کیا بات. اللہ پاک اتنا غیرت والا ہے کہ کوئی وہ کسی کی محنت نہیں رکھتا کبھی. یعنی کہ دیر ہو سکتی ہے. بالکل ملتا دیر علیحدہ بات, وہ بھی ٹیسٹ ہے. بالکل صحیح. وہ انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے بھی آزماتا ہے. زبردست. تو دونوں صورتوں کے اندر بندے کو نا خوش رہنا چاہیے کہ یہ اگر مل گیا تو اللہ تیرا شکر ہے, نہیں ملا تو اللہ یہ تیری بہتری ہمارے لیے, ہمیں نہیں پتا آنیسٹلی. بالکل. سر آپ نے حوالہ دیا اپنے بیٹر ہاف کے حوالے سے کہ آپ کی جو مسز ہے ماشاء اللہ, سر وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہوتا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ میرے خیال کے اندر ٹو بی آنیسٹ دیکھیں, اگر آپ اپنی فیملی لائف میں سیٹسفائیڈ ہیں جی
دین یو کین کنسنٹریٹ اپنے ورک کی طرف. زبردست. کیونکہ آپ کو گھر کی فکر نہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ محاذ کسی نے مجھ سے اچھا سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو پیچھے کی فکر نہیں ہوتی, آپ اچھے آسان طریقے سے کام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمیشہ یہی فکر ہو تو وہ کیا ہوگا, اور یا نیگیٹیوٹی کے اندر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس میں سکسیس نہیں ہوتی. اس میں بندہ پھر خود ہی مطلب جس کا گھر صحیح نہ ہو وہ باہر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہ باہر کامیاب بھی ہے نا, جتنے لوگ ہیں جو مطلب میں فیل کرتا ہوں کہتے بڑے پیسہ از ناٹ سکسیس ٹو می. اچھا, میرے نظر پیسہ سکسیس نہیں ہے. آپ کی فیملی لائف جو سکسیسفل ہے جس بندے کی, ہی سکسیسفل. ماشاء اللہ, زبردست. پیسہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ فیملی کے لیے. بالکل, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے عزیز رشتہ دار دوسرے لوگ ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے خوش ہیں اور جو آپ پیسہ کماتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں اور کسی زندگی کی میں چینج آتی ہے ان کی, تو اس میں خوشی ہوتی ہے نا بندے کی. آپ کا بچہ ہے, آپ وہ ٹاپ کرتا ہے, یا وہ سکسیزفل ہے اپنے فیلڈ کے اندر, یا وہ اگر کوئی اچھا پلیئر ہے وہ میچ جیتا ہے, تو آپ کو اس وقت جو سکسیس اپنی خوشی نہیں ہوتی اتنی کام کرنے کی جتنی اس کی سکسیس ہوتی ہے کہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے. ماشاء اللہ, زبردست. سر اسی حوالے سے جناب ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یار یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ امیر اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیلف اورینٹڈ ہوتے ہیں, اور ایک نیگیٹو سی ٹرم بھی یوز کر لیتے ہیں لوگ اکثر کہ جی یہ سیلفش ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندے کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سیلف اورینٹڈ ہی ہو؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. دیکھیں جب میں جینی کی تھی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے والد صاحب اللہ جن کو نصیب کرے, آمین, انہوں نے مجھے ایک ایڈوائس کی تھی. جب میری وابڈا میں پوسٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا, خالد ایک میری بات یاد رکھیں کہ جب آپ ایس ڈی او کی پوزیشن پہ ہوں گے نا, بہت سارے لوگ تمہارے نیچے کام کرنے والے ہوں گے اور اوپر بھی ہوں گے آپ کے. آپ نے پیار کرنا ہے اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ, وہ آپ کی عزت کا باعث بھی بنیں گے اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہیں گے. اور اوپر والے ہیں وہ کبھی آپ کو وہ ویٹ نہیں دیں گے. جب ان کی کوئی ہوگا اس وقت آپ کو ضرور پیٹ کر دیں گے جب ان کو کوئی بینیفٹ ہوگا, ادروائز وہ آپ کے لیے اتنے دعا گو نہیں ہوں گے یا بینیفیشل نہیں. وہ بہت ریئر ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی اچھا باس مل جائے آپ کو جو آپ کو مینٹر کرے اور آپ کی گرومنگ کرے, اچھی کم ہوتے ہیں. تو میں نے وہ بات پلے باندھی. اب میں نے جہاں جہاں بھی الحمدللہ کام کیا ہے, اب مجھے 42 ایئرس ہو گئے ہیں, تو جہاں بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بس یہی کیا کہ میں نے پیار کیا ہے اپنے سے چھوٹے لوگوں سے. بڑوں کی رسپیکٹ ضرور کی ہے, ڈیو رسپیکٹ, اس سے زیادہ نہیں. ڈیو رسپیکٹ ان کو کی ہے لیکن وہ ضرورت سے زیادہ نہیں کبھی ان کے قریب ہوا. ان کو فائدہ لینے کے لیے نہیں. کئی لوگ کہتے ہوتے ہیں یار کہ آپ اوپن نہیں. میں کہا یار آپ بڑے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان تھوڑا سا نا ڈسٹینس رہنا چاہیے, پردہ رہنا چاہیے, وہ اچھا. تو باقی میرا یہ ہے کہ باقی پیسہ سکسیس نہیں ہے اکیلا. پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن ان کی رسپیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس پیسے کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہے. پیسے کا اس کا کوئی بندہ بھی کہے گا بڑا مطلب دل سے یہ امیر آدمی ہے کہ جو دیتا ہے, دینے کی صفت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں بھی بچے ایجوکیشن کے لیے ہوں, ان کو میں چپ کر کے پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اب 3 بچے ہیں اس وقت جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, میں ان کی پوری فیسیں دیتا ہوں. ایک بچہ جرمنی میں پڑھ رہا ہے, ماسٹر کر رہا ہے, اس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ. تو جو میرے بس میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ آگے بھی اور ہماری کمپنی میں بھی ہوں. اس کے اندر ہم نے ایک سوشل رسپانسبلٹی کا نا بنایا ہوا ہے فنڈ, اس کے اندر بھی میں ہر مہینے علیحدہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اس میں ہمارے جتنے ڈرائیور ہیں جو لو پیڈ لوگ ہیں ان سب کی کتابیں, ان کی یونیفارم, بوٹ, فیسیں, یہ ہم سب کی وہ کمپنی دیتی ہے. اور وہ ہم کنٹریبیوٹ یہ کلچر ڈیولپ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیا ہوا ہے لیکن ان کے بچے بھی آئیں. اور اب الحمدللہ کچھ ہمارے ڈرائیوروں کے بچے جو ہیں اس وقت ڈپلوما کر کے تو پاور پلانٹس کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچے بھی, ایک بچہ بن جائے گا تو آگے اور کو لے جائے گا.
تو یہ دیے سے دیا جلتا ہے. میری یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہینڈز آن ہوں اسپیشلی. جی جی ایجوکیشن alone ایجوکیشن از نتھنگ تھیوریٹیکل. صحیح. میں بلیو کرتا ہوں ہاتھ سے کام کرنے والوں القاسم و حبیب اللہ نا. جی جی بالکل. ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ ہے نا وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. جی سر، آپ کے اسی پوائنٹ سے ہمارا چونکہ وہ ایک ہماری فیلڈ ہے، ہم ٹریننگز وغیرہ کرواتے ہیں مختلف کمپنیز میں. وہاں پہ اکثر جو امپلائیز ہیں نا ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمپنی سے خوش نہیں ہوتے، جبکہ او ایم ایس میں جب ہم آئے ہیں اور آپ کے مختلف امپلائیز سے ملے بھی ہیں ان میں ایک ڈفرینٹ ہی ہمیں ایک اسپرٹ نظر آئی ہے. وہ بڑے خوش ہیں اس کمپنی کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے وہ انکمفرٹیبل نہیں ہے، وہ بلکہ چاہتے ہیں کہ جڑے رہنا آپ کے ساتھ. ایسی کون سی خاص چیز ہے؟ ایک تو آپ نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر دی، مزید آپ نے کس طرح سے یہ چیز سیکھی ہے کہ اپنے امپلائیز کو ون کرنا، کہ وہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کمپنی کو رن کرنے کے لیے اور امپلائیز کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. فیئرنیس یہ ہے میرے نزدیک کہ جو جس کا حق بنتا ہے نا وہ اس کو ڈیو شیئر ملنا چاہیے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ کرنا چاہیے امپلائیز پہ. تیسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جس کے اندر وہ گرو کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنے اپنے فیلڈ کے اندر، اور اگر ٹریننگس ہیں یا اور جس طریقے سے بھی ان کی کیریئر گروتھ ہوتی ہے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. تاکہ وہ گرو کریں اور اپنا جو بھی جاب کر رہے ہیں اس کے اندر میری ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ کراس ٹریننگ ہے نا وہ بھی ہو ڈفرینٹ. اگر پاور پلانٹ ہے اس کے اندر کوئی پی او پی بھی بندہ کام کرتا ہے، وہ ہے جی میں پاور پلانٹ کے اندر بھی کام کروں گا، میں جنریٹر کے اوپر کام کروں گا، میں کنٹرول روم کے اندر کام کروں گا. تو ان کو ٹریننگ کروائیں سرکل کے اندر سارے، تاکہ وہ ملٹی ڈسپلن چیزیں سیکھے. وہ یہی نہیں کہ اگر ایک بندہ، میں مثال دیتا ہوں آپ کو بڑی کروٹ سی، کہ 10 سال ایک ہی طرح کے مکینیکل انجینئر نٹ بورڈ کھولتا رہے اور وہ 10 سال بعد کہے میں 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. پوچھے کیا ایکسپیرینس ہے؟ کہے جی میں نٹ بورڈ کھولتا تھا ٹربائن کے یا جنریٹر کے یا یہ کریں. تو اس کا وہ 10 سال کا ایکسپیرینس اس 1 سال کے بندے کے برابر ہے جو 1 سال کے اندر وہی کام کر لیتا ہے، سیکھتا ہے. تو یہ ہے کہ ڈائیورسٹی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. صحیح. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر وقت ایک ہی طرح کی انوائرمنٹ ملے. ہر طرح کے انوائرمنٹ کے اندر، پاور پلانٹ کے اندر اگر آپ ہیں تو بہت ڈائیورس چیزیں ہیں. تو چیلنج دینا چاہیے نئی چیزیں سیکھنے میں. نو ڈاؤٹ کہ آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق وہ اپرچونیٹیز اس طرح کی پرووائڈ کرنے مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ وہ انٹرسٹ ان میں رہے، اور اس کے ساتھ پھر ان کو ریوارڈ جو ہے اسی حساب سے ریوارڈ بھی ہو کہ جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو ہر طرح کا ریوارڈ جو ہے مانیٹری بھی ہے. ویسے اگر کسی کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں یا کسی کو ویسے کہہ دیتے ہیں شاباش پیڈ کر دیتے ہیں. ہر طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب صرف پیسوں پہ خوش نہیں ہوتے، ان کو اکنالج کیا جائے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ریکگنیشن. دوسرا یہ ہے کہ جو کمٹ کریں مینجمنٹ اپنے امپلائیز کے ساتھ وہ پورا کرے. سر اس حوالے سے آپ تو یعنی کہ امپلائیز کو بڑا امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں ٹرین کر رہے ہیں، انہیں ان کی گروتھ پہ بڑا آپ فوکس کر رہے ہیں. لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم انہیں گرو کریں گے تو یہ پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہ اگر یہ گرو کریں گے پھر کہیں اور اپرچونیٹیز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ انہیں اکوموڈیٹ بھی پھر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی سینئر لیول کی پوزیشن جو ہے وہ ویکینٹ ہو رہی ہے، اس ویکینسی کے لیے آپ انہیں ٹرائی کریں، انہیں موقع دیں، ایسا کوئی سسٹم ہے؟ نہیں بالکل. فرسٹ پرائورٹی تو یہی ہوتی ہے کہ جو کہ ان ہاؤس اگر کوئی اپرچونیٹیز ہیں گروتھ کی تو صحیح ہیں. ادروائز اگر کوئی نہیں ہے، ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ نہیں آگے سلاٹ نہیں ہے ویکینٹ اور آگے والا بندہ بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ ہے جتنے آپ ہیں، تو پھر آپ کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے کسی اور آرگنائزیشن میں جانے کے لیے. اس میں کبھی ہم نے آج تک کبھی امپلائی کسی کو روکا نہیں ہے، کسی کو کہا بھی نہیں آج تک کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ، اور کسی کو روکا بھی نہیں. اگر کوئی جانا چاہے تو سو بالکل خوش دلی سے کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہماری اسٹرینتھ ہی ہمارے لوگ ہیں. اور ابھی تک بھی اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے اینول ڈنرز پہ بھی دوسرے پہ کہ ہمارے وہ ساتھی رہے ہیں
اور ہمارا ریلیشن شپ جو ہے نا بہت اچھا ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ. گریٹ. اچھا سر اس حوالے سے جو ہے نا ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان میں نا اپرچونیٹیز کم ہے, اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں پھر کسی اور کنٹری میں جانا پڑے گا, اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے اور کنٹریز میں جا کے ترقی یافتہ ممالک میں سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے پاکستان کو ہی سرو کیا ہے اور پاکستان میں ہی آپ ماشاءاللہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیا کامیاب ہونے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ باہر جا کے کامیاب ہوتا ہے بندہ. میں نے سرو یہاں تک کیا, میں نے پاکستان میں بھی کیا, پاکستان سے باہر بھی سرو کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کام کرنے والے بندوں کے لیے یہاں وہاں کا کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے بہت اپرچونیٹیز ہیں ود ان پاکستان بھی, لیکن یہاں رہ کے ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے نا جنرلی لوگوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. باہر جا کے یہی لوگ جب دوسروں سے ڈائریکشن لیتے ہیں یا ان کو خوف ہوتا ہے, پھر یہ ڈفرینٹ موڈ کے اندر کام کرتے ہیں. اچھا, یہاں ولنگلی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ولنگلی کام کریں یا اسی مطلب جذبے سے کام کریں کہ جہاں وہاں باہر جا کے کرتے ہیں تو سکسیس یہاں بھی ہے. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ایز فار ایز منی از کنسرن, اگر بلکہ پاکستان میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں آپ باہر سے بھی. ہاں بالکل, پاکستان میں میرے نظر کے اندر تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں اپرچونیٹیز بڑی ہیں. اپرچونیٹیز باہر سے زیادہ ہے. ہم نے بہت کام کرنا ہے, ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے. بات دیکھ رہے ہیں ہم, تو یقین کریں کہ اتنا کچھ ہے یہاں کام کرنے کے لیے کہ کام کرنے کے لیے والے کے لیے تو بیٹھ نہیں سکتا بندہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ڈائریکشن لیس ہیں, ہم کلو لیس ہیں کہ ہمارا اینڈ رزلٹ کیا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. صحیح. تو اٹ مینس کہ سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی لوگ پاکستانی جب اور کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے اور پیورلی پھر وہ ورک پہ فوکس کرتے ہیں, تو وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر وہی ایٹیٹیوڈ یہاں پر اپلائی کریں تو یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کون سی خاص چند ایک سکلز ہیں جو آپ ریفر کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ والی اپنی سکلز ابھی سے اسٹرانگ کرنی چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں؟ ادروائز صرف اور صرف فوکس ہوتا ہے پڑھائی پہ, پڑھائی سے باہر جو ہے یا کون سی سکلز ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں آگے؟ دیکھیں سب سے بڑا تو میں کہتا ہوں کہ ہینڈز آن انجینئرس کے لیے ہینڈز آن ہونا بہت ضروری ہے. انجینئر کو اسپیشلی شروع کے 3-4 سال میری نظر کے اندر, چاہے جس انڈسٹری کے اندر بھی ہیں, چاہے گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے, اگر وہ فیلڈ کے اندر جا کے کام کریں شروع کے اندر, جی سر, تو وہ مطلب سکسیس جو ہے کہ یہی 7 سال تھوڑے ہوتے 4-5 سال شروع کے لرننگ کے, جس کے اندر بندہ پھر آگے بلڈ کرتا ہے اپنا کیریئر. دوسرا یہ ہے کہ انجینئرس میں جو ڈیفیشنسی میں نے دیکھی ہے, اسپیشلی جب سینئر لیول پہ جاتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز ہیں, پریزنٹیشن سکلز ہیں. یہ سکلز میں ہم مطلب ویک ہیں کمپیریٹیولی اف یو کمپیئرڈ ود دی بیوروکریٹس اور دی CSP افسرز, کیونکہ ان کو شروع سے ٹریننگ اس طرح کی دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیل کرتے ہیں ہیومنس کے ساتھ, ہمیشہ ہم کرتے ہیں مشینوں کے ساتھ ڈیل, تو مشینیں بولتی نہیں ہیں بیسیکلی. تو انٹریکشن جو ہے نا ہمارا وہ لیول نہیں ہوتا جنرل لوگوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے ہم نا کمیونیکیشن میں, پریزنٹیشن سکلز میں ہوتا ہے ہمارے اندر, لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے. پریزنٹیشن سکلز بہت ضروری ہیں کہ جو آپ کے اندر ہے کم از کم اس کو آپ بیان تو کر سکیں اور اسرٹ کر سکیں. اگر آپ اسی لیے جو جتنے بیوروکریٹس ہیں, اگر آپ جائیں منسٹریز کے اندر, تو ہمارے انجینئرز بیچارے چپ کر ٹیکنیکلی وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ دے ڈونٹ مطلب لسن ٹیکنیکل تھنگس. وہ تو آپ نے وہاں کنونس کرنا ہے, بتانا ہے آرگومنٹس کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ انجینئرز کو اسپیشلی میں کہوں گا کہ ان کو ساتھ ساتھ کمرشل سکلز بھی آنی چاہیے, کیونکہ آج کل دور ہے ٹیکنو کمرشل کا. صحیح. کہ آپ کے دونوں سائڈ جو ٹیکنیکلی بھی آپ اسٹرانگ ہوں, کمرشلی بھی اسٹرانگ ہوں. جب کمرشلس کی بات ہے تو آپ پھر کنونس کر سکیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے ایوری تھنگ گوز ٹو دی منی. ٹھیک ہے, فائنانس, تو فائنانس کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, مطلب آسانی سے بندہ سیکھ سکتا. جو بندہ انجینئر بن سکتا ہے, فائنانس اس کے لیے کچھ نہیں ہے, کر سکتا ہے. زبردست. اچھا سر اس وجہ سے جو اسپیشلی UET ہے, UET سے ماشاء اللہ آپ گریجویٹ ہوئے, تو UET نے آپ کی کامیابی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ دیکھیں جو ہارڈ ورک ہے نا, اور جو ہمارے فیکلٹی تھی, ٹیچرز تھے ہمارے,
جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پڑھایا اور جو ہماری گرومنگ کی ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ وہ بہت مطلب ایکسٹرا آرڈنری تھی، اور بہت سنسیئر اچھے ٹیچر تھے، مینٹر تھے ہمارے صحیح معنوں میں، اور زندگی کی جو ریالٹیز تھیں ان کے بارے میں بڑا اچھا انہوں نے بتایا ہمیں الحمدللہ۔ اور یہی میں نے دیکھا ہے کہ یو ای ٹی کے انجینئر کراچی میں کے الیکٹرک کو سرو کیا ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر مینی ایئرس، تو این ای ڈی کے انجینئرز، یو ای ٹی کے انجینئر جو ہے نا بہت سکسیزفل ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی۔ اور میں این ای ڈی کی جو ایسوسیشنز ہیں لومنا، اس کو بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں، کینیڈا کے اندر یو ای ٹی کی ہے، این ای ڈی والوں کی ہے، ان کو بھی میں کئی دفعہ میرے دوست ہیں جاتا ہوں۔ تو بہت سکسیزفل انجینئرز ہیں ان دونوں یونیورسٹیز کے، میں دیکھتا ہوں فیلڈ کے اندر۔ سر کون سا سنگل فیکٹر ہے جس نے آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اگر یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ظاہر فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا ایک ہے جسے آپ سب سے زیادہ ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ اس ایک چیز کی وجہ سے میں سب سے زیادہ کامیاب ہو سکا؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ ٹف سچویشن آ گئی ہے لیکن آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ہوا، آپ نے ڈارک سائڈ میں نے گیو اپ نہیں کرنا، رکھنا، بس ہو جائے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ گریٹ، اپنی طرف سے پٹ 100%، ویدر فیل اور سکسیڈ وہ بعد کی بات ہے، مطلب اپنی طرف سے پوری کوشش کرو اچھے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہوتا ہے آپ پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں ملتا، لیکن اس میں گیو اپ نہ کریں۔ جی جی، بس یہ پتہ ہے کہ یار میں نے اپنی نیک نیتی سے کیا ہے، بالکل میرا کانشیس کلیئر ہے، آگے نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ پازیٹیو اس کا رزلٹ ٹائم آئے گا۔ ٹائم مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ مل جائے گا۔ اچھا سر، آپ کمیونٹی کو ماشاءاللہ آپ نے پاکستان میں اتنا گرو کیا ہے، بالکل گراؤنڈ لیول سے آپ اتنا ماشاءاللہ سکسیزفل ہو چکے ہیں، تو کمیونٹی کو پے بیک کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ تو پرسنل چیزیں ہیں جو میں اپنے جو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے اس کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بچے کو آپ پڑھا دو نا، کسی فیملی کے ایک بچے کو، تو یہ خاندان بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میری سب سے پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ، ان کے جن بچوں کے اندر پوٹینشیل ہے اور وہ آگے پڑھنے سے قاصر ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے ہر طرح سے۔ اور اس کے علاوہ سوشل رسپانسبلٹی کے لیے کمپنی جو ہے وہ بھی کرتی ہے، ہم ڈفرینٹ اسکولز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے اسپیشلی اپنے جو لو پیڈ کمپنی کے امپلائیز ہیں ہمارے، ان کے لیے اسپیشلی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے سی ایس آر شروع سے ہی، جی جی ماشاءاللہ، سوشل رسپانسبلٹی کا۔ اس میں بھی ہم فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے ہمارے اپنے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے کو ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اسیس کرتی ہے کہ ہو از ڈیزرونگ پرسن، تو وہ ڈفرینٹ فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ ڈیزرونگ کون سے ہیں۔ اس میں کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ وہ جی آئی کی میں بھی پڑھے ہیں ہمارے یہاں، جو کمپنی کی طرف سے جن کو مطلب کیا ہے۔ اپنے امپلائیز ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر تم 80% سے اوپر مارکس لو گے، اگر کوئی ماسٹر کرنا چاہتا ہے، MBA کرنا چاہتا ہے، تو دین کمپنی ول بیئر یور 100% فی۔ اگر آپ کے مارک کم آئیں تو ہم اسی پرسنٹ کے حساب سے آپ کو کریں گے، تاکہ یہ بھی کریں کہ ہم محنت کریں، یہ نہیں کہ سب پیسے مل جائیں گے، نو، مطلب یو ہیو ٹو پٹ سم تھنگ۔ سر آپ ماشاءاللہ کریئر کے حوالے سے پروفیشنلی آپ ماشاءاللہ اتنے کامیاب ہیں، اسی طرح سے آپ ایک کامیاب والد بھی ہیں۔ سر کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہماری آڈینس کو، دیکھنے والوں کو، ویورز کو، کہ وہ اپنے بچوں کو کون کون سی چیزیں لازمی سکھا دیں اگر وہ اپنے بچوں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو رزق حلال ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بچوں کو جو بھی آپ نوالا ان کے منہ میں ڈالیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایگزامپل سیٹ کریں اپنے بچوں کی، یہ نہیں کہ میں خود سگریٹ پی رہا ہوں اور اپنے بچے کو منع کروں تم سگریٹ نہ پیو، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے آپ کو تم ڈیمانسٹریٹ کرو کہ وٹ یو آر سیئنگ، آپ کے ایکشنز جو ہے نا اور وٹ یو آر سیئنگ وہ آپس میں کو ریلیٹ کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ میں کہوں کچھ اور کروں کچھ، کیونکہ بچے ہوتے ہیں شروع کو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کہہ کچھ رہے ہیں اور خود کچھ کر رہے ہیں، تو قول و فعل کا تضاد جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ پھر آپ رسپیکٹ گین کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں رسپیکٹ اپنی بچوں کے ساتھ بھی،
دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ان کی انرجیز جو ہیں جس ایج گروپ کے اندر ہیں اس کے حساب سے ان کی ایکٹیویٹیز آپ کریں، ٹائم سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کے دوست بنیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، بجائے یہ کہ آپ کے علاوہ اگر بچوں پہ آپ اتنا دبدبہ روب رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے سے گریز کریں اور باہر کے لوگوں کے ساتھ کریں یا دوستوں کے ساتھ کریں جا کے بات، وہ دے شوڈ مطلب اتنے آپ کے ساتھ اوپن فرینک ہوں کہ ہر اچھی بری بات آپ سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹی، پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے کریٹ کریں کہ جیسے کوئی اچھی گیم ہے ان کو اس طرف ڈالیں، بجائے یہ وہ سارا دن کمپیوٹر گیم کھیلتے رہیں، پب جی کھیلتے رہیں، آپ کو پتہ بھی ہو، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے فزیکل گیم، فزیکل کی طرف زیادہ مطلب ان کو اپرچونیٹیز دیں. نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر آپ کو ٹائم اور منی بھی ایکسپینڈ کرنی پڑے گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ مینٹلی اور ہیلدی مطلب فزیکلی ہیلدی ہوں گے، تو وہ زیادہ سکسیزفل ہوں گے بچے. خالد جب یہ سب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کے لیے آپ نے پرنسپلز ماشاء اللہ وزڈم دی ہے، کامیابی کے آپ نے اصول بتائے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ سٹوری میں آپ کے سامنے ایک اور سکسیس سٹوری لے کر آئیں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.